بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 5۔ آج ہم کمپریہنشن پیسج سیکھیں گے کہ کس طرح اس کو سالو کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس کا میننگ معلوم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا میننگ دیکھتے ہیں۔ اٹ از دی آرٹ آف ریڈنگ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریممبرنگ واٹ یو ریڈ ان اینی گیون پیس آف رائٹنگ۔ Once we have understood the passage, you will be able to answer the questions asked from the passage. پیسج کہتے ہیں پیراگراف کو، کمپریہنشن کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو، یعنی کسی بھی پیراگراف کو اچھی طرح سے پڑھنا، سمجھنا اور یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو یاد رکھ کر دیے گئے سوالات کے بہترین جوابات دینا، اسے کہتے ہیں کمپریہنشن پیسج۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی ویکیبلری بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی انگلش لینگویج کی جو بیسکس ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگ معلوم ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو میننگ نہ بھی معلوم ہو تو کم از کم اتنی ایبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ سینٹینس کو پڑھنے کے بعد گیس کر سکیں کہ اس کا کیا میننگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو بہت پریکٹس کرنی ہوگی۔ آپ کو کوئی بھی بک لے لیں، جو کوئی بھی ہو سکتی ہے، جنرل نالج کی اسٹوری بک بھی ہو سکتی ہے، انگلش بک بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ نے اس میں سے خود سے کوئی پیراگراف چوز کر کے اس کے خود سے سوالات بنانے ہیں، اور پھر آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، اور پھر کسی بڑے کو چیک بھی کروانے ہیں۔ جب آن سائٹ کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو آپ مجھے بھی چیک کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پریکٹس اگر آپ کنٹینیوسلی کریں گے تو آپ بہترین اسٹوڈنٹ بن جائیں گے، اور آپ بریلینٹلی کسی بھی پیراگراف کا آنسر دے سکیں، ٹھیک ہے۔ بفور آنسرنگ انسین پیسیجز دا فالوئنگ پوائنٹ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ۔ اور انسین پیسیج کے جوابات دینے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، must read the given passage at least 2 to 3 times۔ کم از کم آپ کو ایک پیسیج کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے، کلیئر ہو سکے کہ پیسیج میں کیا کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کی انگلش اتنی اچھی ہے کہ آپ کو فرسٹ ٹائم ہی سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہا گیا ہے پیسیج میں، تو آپ کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انڈرلائن دی آنسرز ٹو دی کویسچنز آسکڈ۔ اور جو سوالات دیے گئے ہیں اسے ریلیونٹ آنسرز کو انڈرلائن کرتے جائیں، مارک کرتے جائیں۔ کویسچن نمبر 1 کا مارک کریں، کویسچن نمبر 1، 2 کو 2، اسی طرح آپ انڈرلائن کرتے جائیں اور مارک کرتے جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ رائٹ دی آنسرز ٹو دی کویسچنز کمپلیٹلی ان سمپل لینگویج۔ اور آپ کو بہت ہی آسان زبان میں آنسرز لکھنے ہیں، بہت زیادہ شیکسپیئر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ لینگویج شوڈ بی گرامیٹیکلی کریکٹ، اور آپ کی گرامیٹیکلی جو غلطیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اتنی اچھی انگلش بیسک میں نے کہا نا معلوم ہونی چاہیے، جی آپ کو اگر بیسکس معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی کوئی گرامیٹیکلی کریکٹ مسٹیکس نہیں ہوں گی۔ 4th one is the answer should be from passage. 5th one, sorry. The answer should be from passage. You should not reply by incorporating your thoughts on it. آپ کو لازمی طور پر جوابات جو ہیں وہ پیسج کو پڑھنے کے بعد پیسج کے اندر سے ہی نکالنے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن سے، اپنی تخیل سے نہیں نکالنے، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے نہیں بتانا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو پیسج میں لکھا ہے اس کے ریلیونٹ آپ نے آنسر دینے ہیں۔ آفٹر گیونگ آل دی آنسرز ریڈ دیم وانس۔ اور تمام جوابات کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھیے گا کہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو اس کو کریکٹ کر لیجیے گا۔ یہ جو 5th one ہم نے ابھی پوائنٹ پڑھا ہے کہ دا آنسر شوڈ بی فرام پیسج، تو آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کا فرینڈ آپ کے ساتھ کوئی گیم کھیلے کہ چلیں میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں، اس میں سے آپ سے سوالات پوچھوں گا، اگر آپ نے اس کے جوابات ٹھیک دیے تو پھر آپ گیم جیت جائیں گے۔ تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ جی یقیناً آپ اس اسٹوری کو بہت دھیان سے سنیں گے، کان کھول کر سنیں گے، بڑے غور و فکر کے ساتھ سنیں گے، اور پوری یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو پوری طرح یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جو سوال وہ پوچھے گا
اس کے جوابات پوری کوشش کریں گے اسٹوری میں سے دیں تاکہ آپ گیم نہ ہار جائیں، ہے نا؟ تو بھائی اسی کا تو کمپریہنشن پیسج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے کسی پیسج کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے اور پھر اس کے ریلیونٹ آنسرز دینے ہیں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سا پیسج آج آپ کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلے تو ہم اس پیسج کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گی تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ سمجھ سکیں کہ سوالات کے جوابات کہاں سے دینے ہیں، کون سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو پریکٹس بھی کرنی ہے، صرف اسی پیسج کو آپ نے نہیں دیکھنا، باقی پیراگراف جو ہے کوئی انسین بھی آ جائے تو اس کو بھی آپ کو آنسر دینے آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اتنی ایبلٹی آپ میں ہونی چاہیے۔ میں اسی لیے اتنا کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ ٹائم از ویری ویلیویبل. If it is past, it cannot be brought back even after spending billions and millions of rupees. Whoever has valued time in this world, he has lived life with happiness, and whoever wasted time, he himself is wasted. Ask the value of time from that player who missed the medal by the 100th of a second. The train standing at the station is missed by a minute. Nowadays, many schools are not even allowed to enter school if they come late. Students should understand the value of time because by giving the value to time, they can achieve their life goals. مجھے معلوم ہے کہ جو آپ میں سے انٹیلیجنٹ بچے ہیں ان کو تو سب سمجھ آ گیا ہوگا، ہے نا؟ میں نے بہت سمپل پیسج آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہے تاکہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو، لیکن پھر بھی میں آپ ان ویک بچوں کے لیے سمجھانا چاہوں گی جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے بھی انٹیلیجنٹ ہونا ہے، آپ نے ویک ہی نہیں رہنا، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ ٹائم بہت قیمتی ہے، اگر ایک دفعہ یہ گزر جائے تو اسے واپس لانا بہت مشکل ہے۔ آپ چاہے بلین ملینس یعنی لاکھوں کھربوں روپے بھی آپ خرچ کریں پھر بھی آپ گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ جو کوئی بھی دنیا میں جو کوئی بھی وقت کو اہمیت دیتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے، ٹائم کو ویلیو دیتا ہے، وہ بہت ہی اچھی لائف گزارتا ہے، بہت خوشی کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جو بھی ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے اور وقت کی ویلیو نہیں رکھتا، اس کی قدر نہیں کرتا، وہ اصل میں انفیکٹ وہ اپنے آپ کو ویسٹ کرتا ہے، یعنی اس کی بھی کوئی ویلیو دنیا میں نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ آپ نے بہت سے سکسیزفل لوگ دیکھے ہوں گے جن سے آپ بہت انسپائر ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ اس لیے سکسیزفل اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک سیکنڈ بھی کسی بھی یوز لیس کام میں اسپینڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے آپ نے گراس ہوپر اس کی اسٹوری پڑھی ہے آنٹ کی، وہ بیسٹ ایگزامپل ہے اس کے لیے۔ آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ایک گراس ہوپر ایک آنٹ ہوتی ہے۔ گراس ہوپر جو ہے وہ گرمیوں کے دنوں میں سمر سیزن میں بہت اچھلتا کودتا ہے، کھیلتا ہے، گانے گاتا ہے، ڈانس کرتا ہے، ٹائم ویسٹ کرتا ہے۔ اور جو آنٹ ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے نا؟ وہ اپنا جو کھانا ہے اسے معلوم تھا کہ ونٹر سیزن آئے گا اور ہم ہائبرنیٹ ہو جائیں گے، ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے، ورنہ ہم جو سردی ہے اس کی وجہ سے ہماری ڈیتھ ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ اپنا جتنا کھانا ہے وہ اسٹور کرتی رہتی ہے، دھیرے دھیرے سلولی اینڈ اسٹیڈلی وہ بہت سا کھانا اسٹور کر لیتی ہے تاکہ پورا ونٹر سیزن وہ آرام سے رہ سکے، اپنا ٹائم اتنا سا بھی ویسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو جب ونٹر اور جو گراس اوپر وہ کہتے ہیں کیا آپ بیوقوفی کر رہی ہیں، جبکہ اصل میں بیوقوفی کون کر رہا تھا؟ گراس اوپر کر رہا تھا، ہے نا؟ جبکہ آنٹ تو بہت سمجھداری کا کام کر رہی تھی۔ تو جب ونٹر سیزن آتا ہے تو گراس اوپر ٹھٹر کے بہت ٹھٹرتا ہے اور جاتا ہے آنٹ کے پاس۔ تو آنٹ اسے کہتی ہے بھئی آپ نے ٹائم ویسٹ کیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو ایکسٹرا کوئی
کھانا بھی نہیں ہے، اتنا ہی کھانا ہم نے اسٹور کیا تھا جو ہم سب کے لیے کافی ہو، تو سوری ہم آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو وہ گراس ہوپر جو ہے وہ بیچارہ سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر مر جاتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹائم کی قدر نہیں کریں گے تو آپ ویسٹ ہو جائیں گے، جیسے گراس ہوپر ویسٹ ہو گیا ہے نا۔ جبکہ اگر آپ ٹائم کو ویلیو دیں گے تو آپ ایزی فیل کریں گے، اپنی لائف بہت ہیپینس کے ساتھ گزاریں گے اور سکسیزفل ہو جائیں گے ایک دن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کنٹینیوسلی اپنا ٹائم مینجمنٹ ٹھیک کریں، ٹائم پہ پڑھیں اور جتنا پڑھنا چاہیے اتنا لازمی ڈیلی پڑھیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو، آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو پھر ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ آپ کوئی چیز بن سکیں یا جو چاہتے ہیں وہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں جو خود اپنی ہیلپ جو خود قدر کرتے ہیں ٹائم کی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے نا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اچھا، آس دا ویلیو آف ٹائم، نیکسٹ ہے جی کہ آپ ٹائم کی جو قدر ہے، جو ویلیو ہے، اس ہارے ہوئے کھلاڑی سے پوچھیں جس نے 1 ملی سیکنڈ کی مسٹیک کی ہے کھیلتے ہوئے، صرف 1 ملی سیکنڈ کی، اور بیچارہ اپنی اس ملی سیکنڈ کی مسٹیک کی وجہ سے ہار گیا، ٹھیک ہے۔ اپنے جو میڈل تھا، جو تمغہ اسے لینا تھا، وہ اسے نہیں مل سکا۔ وہ آپ کو ٹھیک طرح سے بتا سکتا ہے کہ بھائی ٹائم کتنا ویلیویبل ہے۔ نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ٹرین جو اسٹیشن پر کھڑی ہوتی ہے وہ صرف 1 ہی منٹ سے آپ سے چھوٹ جاتی ہے نا۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہو، فار ایگزامپل آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ نے کراچی جانا ہو بائی ٹرین، تو اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو کیا ٹرین آپ کے لیے آپ کا ویٹ کرے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، وہ چلی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے ٹائم بہت ہی ویلیویبل ہے، بہت پریشیس چیز ہے جس کو آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہترین ٹائم مینجمنٹ کریں، پرومس کریں کہ آپ بہترین ٹائم مینجمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دیں گے ریگولرلی، ڈیلی بیسس پر، اور کھیلیں گے بھی، کھیلنے سے کسی نے منع نہیں کیا آپ کو۔ ناؤ ڈیز اب ہم پڑھتے ہیں جی کہ آج کل بہت سے اسکول بھی بچوں کو اسکول میں انٹر نہیں ہونے دیتے اگر وہ لیٹ ہو جائیں۔ آپ کے اسکول میں بھی میرا خیال ہے آپ کو پنشمنٹ تو ہوتی ہے نا، الائڈ اسکول میں آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الائڈ اسکول میں اگر آپ لیٹ ہو جائیں تو آپ کو پنشمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اگر آپ ڈیلی لیٹ ہو تو آپ کے گھر میں فون کیا جاتا ہے، معلوم ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل نہیں بلکہ ہمیشہ سے جو بھی بچہ اسکول میں لیٹ آئے اس کو پنش تو کیا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ میں بھی پنش کرتی ہوں۔ اور بچوں کو اسی لیے لازمی طور پر ٹائم کی قدر کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ٹائم کتنا ویلیویبل ہے اور کتنی ضروری چیز ہے۔ اگر ٹائم کی قدر کریں گے تو آپ جو گولز آپ نے بنائے ہیں زندگی میں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹائم کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اپنے گولز پورے نہیں کر سکیں گے جو آپ نے اپنی زندگی میں بنائے ہیں۔ آپ نے کوئی گول بنایا بھی ہے کہ نہیں؟ 1-2 کے علاوہ باقیوں نے نہیں بنائے، ویری بیڈ۔ بھائی مانتی ہوں کہ آپ کلاس 4 کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن کلاس 4 کے اسٹوڈنٹس بھی مجھے پتہ ہے اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گولز سیٹ کر سکیں۔ تو آپ جن لوگوں نے گولز بنائے ہیں ان کو ایکسیلنٹ، اور جنہوں نے نہیں بنائے ان کو ابھی سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے کیا گول بنانے ہیں، انہوں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، ٹھیک ہے میرے بچوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات کیا ہیں۔ کوشچنس ہیں جی کہ فرسٹ ون از وائی آر دی پرائسز مینشن ان دی پیسج، کہ بتائیے کہ پیسج کے اندر پرائسز کو مینشن کیوں کیا گیا ہے، یہ جو ملین اور بلین کی باتیں ہوئی ہیں وہ کیوں بتائی گئی ہیں، تو بتائیے۔ ویری گڈ جی، اس لیے کہ ٹائم بہت ویلیویبل ہے، پیسوں سے بھی زیادہ، منی سے بھی، ملین بلین آف روپیز سے بھی زیادہ پریشیس جو ہے وہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ اس کے اندر سے بھی آنسر دے سکتے ہیں پیسے میں سے، سیم ٹو سیم، کیا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔
ٹائم از یہاں سے بھی دے سکتے ہیں. اف اٹ از پاس اٹ کین ناٹ بی براٹ بیک ایون آفٹر اسپینڈنگ بلینس اینڈ ملینس آف روپیز. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو میں نے دی ہے وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. جیسا آپ ہی بتا دیتی ہوں. نیکسٹ ہے جی بیکاز اف ٹائم از پاسڈ اٹ کین ناٹ بی ریٹرن بائی اسپینڈنگ ملینس آف روپیز. کیونکہ اگر آپ کا وقت ایک دفعہ گزر گیا تو آپ چاہے بلین اور ملین روپیز خرچ کریں, آپ کا وقت جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. واٹ ول بی دی لائف آف دوز ہو گیو امپورٹینس ٹو ٹائم. ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے جو ٹائم کی قدر کرتے ہیں, جو ٹائم کو اہمیت دیتے ہیں, امپورٹینس دیتے ہیں. اس کا آنسر آپ سیم ٹو سیم وہاں سے بھی دے سکتے ہیں, پیسج میں سے, اور اپنے الفاظ میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن ریلیونٹ ہونا چاہیے پیسج کے. ٹھیک ہے. Whoever has valued time in this world, he has lived life with happiness. یہ بھی دے سکتے ہیں, اور جو میں نے لکھا ہے آپ کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب بہت سے طریقے ہیں, لیکن آپ کے پیسج میں سے ہی ہونا چاہیے. Life is happy for those who understand the importance of time. They spend their lives happily. ٹھیک ہے. ایک ہی آنسر بھی ہے. تھرڈ ون از which person is himself ruined. بتائیے کون سا آدمی ایسا ہے جو اپنے آپ کو خود تباہ کر لیتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا, گراس ہوپر اور آن کی اسٹوری بھی پڑھی تھی. تو پیسج میں کیا کہا گیا ہے جی؟ پیسج میں کہا گیا ہے کہ a person who wastes time is ruined himself, is wasted himself. یعنی جو آدمی بھی ٹائم ویسٹ کرتا ہے وہ خود کو ویسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہی اس کا آنسر ہے. فورتھ ون از every moment of time is precious. Which example is presented in the passage for this statement. یعنی کہ ہر لمحہ, وقت ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کون سے ایسے ایگزامپل ہیں جو ہم نے پیسج میں پڑھی ہیں؟ جی ذہن پر زور دیں. ویری گڈ. جی 2 ایگزامپلس پڑھی ہیں, ایک تو ٹرین کی اور ایک پلیئر کی. ٹھیک ہے. آپ ٹرین کی بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک لمحہ بھی مطلب ایک لمحہ بھی آپ کا گزر جائے یا ویسٹ ہو جائے تو آپ ٹرین آپ کی چھوٹ سکتی ہے. اور سیکنڈ کہ اگر ایک لمحے کی بھی بلکہ 1 ملی سیکنڈ کی بھی آپ مسٹیک ہو جائے تو آپ جو ہے گیم ہار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں. تو اب میں نے دی ہے پلیئر کی. In this passage, an example of a player is presented who could not win a medal by a hundredth of a second. یعنی جو پلیئر ہے وہ میڈل نہیں جیت سکا تھا نا. اور ففتھ ون از what inspiration do we get from this passage. کہ ہمیں کیا انسپریشن ملتی ہے اس پیسج سے؟ تو بھائی آپ بتائیے کیا ملتی ہے؟ جی ویری گڈ, ایکسیلنٹ. چلیے دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا آنسر لکھا ہے. تو میں نے آنسر لکھا ہے دس پیسج ہیلپس us to learn that we should understand the value of time. We must not waste time in our life because time is not only very precious and valuable but also it cannot be returned. We cannot achieve the goals of our life without giving value to the time. یعنی یہ پیسج جو ہے ہمیں ٹائم کی قدر کرنے کو یا ٹائم کی ویلیو سمجھانے میں ہیلپ فل ہے, اور ہمیں اپنی زندگی میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. وہی باتیں جو میں نے ابھی وہی باتیں میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں, کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے, بہت, اور اسے واپس اگر گزر جائے تو واپس نہیں لایا جا سکتا. گزر وقت واپس نہیں آ سکتا. صرف پچھتاوا ہوگا اگر آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے تو, اور آپ اپنے جو گولز ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ نے ٹائم ویسٹ کیا ہے تو. ٹھیک ہے. میں نے یہ پیسج اس لیے بھی سلیکٹ کیا تھا کہ میں آپ کو ٹائم کی قدر و قیمت ایکسپلین کر سکوں, آپ کو بتا سکوں کہ ٹائم کتنا ویلیویبل ہے. ابھی آپ چھوٹی ایج میں ہیں نا, تو میرے بچوں اگر آپ ابھی اپنے ٹائم کی قدر نہیں کریں گے تو آپ بہت پچھتائیں گے. لہٰذا پرومس کریں کہ آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے, کھیلیں گے بھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اسٹڈیز کو بھی ٹائم دیں گے. اپنے گولز جو سیٹ کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ پوری اسٹرگل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ. آپ نے اس پیسج کو
اپنی کاپیز نیٹ کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے, سمجھنا بھی ہے. یاد کرنا جو میں نے آپ کو کنسیپٹ سمجھایا نا وہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, کیونکہ ضروری نہیں کہ میں یہی دوں آپ کو ایگزام میں. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.